یہ ایک بار پھر درود پڑھیں گے، لیکن یہ جس طرح پڑھا ہے نا اب اس طرح نہیں پڑھنا ہے. ہاں، دائیں نہیں دیکھنا، بائیں نہیں دیکھنا، اور یہ تصور رکھ کے پڑھنا ہے کہ میں جن پہ درود پڑھ رہا ہوں نا، اگر میں انہیں نہیں دیکھ رہا وہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں نا. ہاں، آپ نہیں دیکھ رہے حضرت، لیکن وہ تو دیکھ رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے دونوں باتیں بتائیں آپ کو. پہلے میں کیا کہتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ہاں، دیکھ رہے ہیں تجھے بھائی، وہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. پھر جو ہماری کمی تھی ہمیں بھی بتا دی. کیا کہتے ہیں؟ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بھائی چاند تو چڑھا ہے، تجھے نہیں دکھائی دے رہا، تجھے اپنی آنکھوں کا علاج کروا. کہیں چاند تو چڑھا ہے، ہاں تو نہیں اگر دیکھ رہا، لیکن یاد رکھ وہ تجھے دیکھ ہی رہے ہیں. ہاں حضرت، ہاں وہ دیکھ رہے ہیں تجھے. علیحدہ بات ہے دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے. ہاں، لیکن کم از کم اتنا یقین تو رکھو. اور کیونکہ حضرت ہم ماننے والے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ حضرت صاحب سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کو کہوں السلام علیکم، ان کو السلام علیکم کہتے کہتے میں دیکھنا ادھر شروع کر دوں تو یہ کیا سوچیں گے؟ یار اچھا آدمی ہے، سلام مجھے کہہ رہا ہے، دیکھ چھت کو رہا ہے. تو بھائی آپ بھی تو حضور کو سلام کہہ رہے ہیں، تو پھر توجہ بھی انہیں کی جانب رکھیے حضرت. پھر کیوں دیکھتے ہیں ادھر ادھر حضرت؟ ہاں، یا تو اپنا عقیدہ بدل دیں کہ نہیں بھائی ہمارا نہیں عقیدہ ہے. اور اگر کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، پھر مجھے نہیں سمجھ آتی ہو کیا رہا ہے حضرت. یہ ہم کس سمت نکل پڑے ہیں؟ یہ سلام کہہ رہے ہیں حضور کو، آپ نہیں دیکھ رہے حضرت، وہ تو دیکھ رہے ہیں. اور حضرت قبلہ شاہ صاحب بیٹھے، میں ان کی بات ان کی نظر کرنے لگا. اور میں آپ کو کم از کم 600 سال بعد کی بات سنا رہے ہیں. حضور کی تو شان ہی وراء الورا ہے نا حضرت. یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہاں محبوب الہی ہوئے ہیں. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے حضرت. یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی خانقاہ میں نا کھڑے تھے اور آدھا پاؤں رکھتے تھے، صرف آدھا، سارا نہیں، آدھا پاؤں رکھتے تھے پھر پیچھے اٹھا لیتے تھے، پھر آدھا رکھتے تھے پھر پیچھے اٹھا. آپ نے بار بار اس عمل کو کیا. اب سارے درویش بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ محبوب الہی کر کیا رہے ہیں. آدھا پاؤں رکھتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں، آدھا پاؤں رکھتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ لیکن اس وقت جذب کا غلبہ تھا، استغراق کا غلبہ تھا حضرت. کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کو جا کر پوچھے خواجہ صاحب کو، اے حضور یہ آدھا قدم کیوں رکھتے ہیں، پورا کیوں نہیں رکھ رہے، کیوں اٹھا لیتے ہیں آدھا قدم رکھنے کے بعد؟ جب کیفیت میں تبدیلی آئی نا، جذب کم ہوا، اب بیٹھے جا کر تو مریدوں نے عرض کی حضور ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ آدھا قدم رکھتے تھے، سارا نہیں رکھتے تھے، پھر اٹھا لیتے تھے، یہ کیا ہے؟ آئے آئے ذرا سننا حضور نبی علیہ السلام کے خادم کی بات. آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ عرش الہی 2.5 قدم ہے، میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. آئے ہاں، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت. اور یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے، آدھا قدم عرش الہی بن رہا ہے. تو تصور کریں پھر حضور نبی علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا. یقین پیدا کرو یار، ٹوٹ رہے ہیں دن بدن، ہم دن بدن پیچھے جاتے جا رہے ہیں. بھائی میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بھائی تیری چشم عالم سے وہ چھپے ہیں، لیکن تو ان کی چشم عالم سے نہیں چھپا ہوا حضرت. چلو میں آپ کو بات تھوڑی اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں، شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے، شاید کو پردہ اٹھ جائے، شاید کو حجاب اٹھ جائے حضرت. میں آپ کو دور نہیں لے کے جا رہا، میں آپ کو سیالکوٹ واپس لے کے جا رہا ہوں، اپنے شہر میں حضرت. میرے سیالکوٹ میں اللہ کا شکر ہے ولیوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کے ایک گزرا ہے، لیکن جن کا میں نے زمانہ پایا میں ان میں سے 2 کی بات سناتا ہوں آپ کو. ایک تو وہ ہیں جن کو سب نے نہیں مانا، ہاں کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا. ایک وہ ہیں جن کو سب نہیں مانا. جن کو سب نے مانا وہ ہیں رومی عصر غزالی دوران آباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جن کو سب نے نہیں مانا، متضاد رہے، وہ کیا تھے؟ سائیں منا. اگر میں سائیں مننے کی سناتا ہوں پھر شاید کسی کا پردہ اٹھ جائے. اگر ان کے سائیں مننے کا یہ حال ہے تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا. یہ میرے ایک استاد ہیں جن سے میں نے ابتدائی کتب پڑھی ہیں، صرف نحو کی کچھ ابتدائی کتب. ایک دن بیٹھے نا، درود پاک کے حوالے سے بات شروع ہو گئی. کہتے یار ایک دن اللہ نے مجھے ایسا مشاہدہ کروایا، میرے سارے پردے اٹھ گئے. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہتے میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے پوچھنے لگے مولوی جی ویلے ہی ہو کے کتے جانا جی؟ کہتے میں نے اس کی حضور فراغت ہے. تو کہنے لگے میں نے اگوکی کے آگے نا ایک پروگرام پہ جانا ہے، چلو پھر میرے نال ذرا کو سانو تقریر سناؤ. کہتے میں چل دیا. کہتے پروگرام سے فارغ ہو کر ہم سیالکوٹ آئے، چائنا چونک کراس کیا، بونکن والا پہ آ گیا. جب آگے جہاں سائیں منا اپنی زندگی میں بیٹھا کرتا تھا، کہتے جب گاڑی وہاں سے گزری نا تو رومی عصر غزالی دوران آباد ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر سائیں مننے پہ پڑی، اور سائیں مننے کی نظر بھی حکیم صاحب پہ پڑی. گاڑی رکی نہیں، گاڑی چل رہی ہے اور دونوں ہی بابے ایک دوسرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں.
کہتے گاڑی آگے گزر گئی, حکیم صاحب آستانہ مبارک پہ آگے, میں جلدی سے اترا, میں نے حکیم صاحب کا دروازہ کھولا تو کہتے اتر کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے پوچھتے ہیں, مولوی جی وہ سائیں مننے نو ویکھیا سی جی؟ کہتے میں نے اس کی جی حضور. تو فرمانے لگے پھر ایسا نہ کرو, جاندے ہیں سائیں مننے نو 3 خربوزے دے جاؤ. پھر پوچھتے ہیں کتنے خربوزے؟ کہتے میں نے اس کی حضور 3. پھر فرمانے لگے جب خربوزے دو گے تو لے گا نہیں, جب انکار کرے تو میرا نام لینا لے لے گا. کہتے ساتھ ہی منڈی تھی, میں چلا گیا, میں نے کہا بھائی نہ 2 نہ 4, 3 خربوزے تول کے دے. اب دکاندار کہاں گھاٹے میں جاتا ہے حضرت, اب دکاندار بھی اسی کوشش میں ہے کہ کوئی معقول تول بنے, 2.25 کلو, 2.5 کلو, 2.25 کلو, 3 کلو, 3.25 کلو, میں پیسے لوں اس سے. جب تول ہی نہیں بنے گا تو پیسے کس کے لوں گا؟ تو کہتے ہیں وہ خربوزہ ڈال رہا ہے, نکال رہا ہے, نکال رہا ہے, ڈال رہا ہے, ڈال رہا ہے. میں نے اس کو کہا بھائی اتنا پریشان نہ ہو, تو چوتھا بھی پا. کہتے اس نے 4 خربوزے کیے, میں نے پیسے دیے, میں لے کے سائیں مننے کے پاس چلا گیا. کہتے میں نے جا کر نا سائیں مننے کے سامنے خربوزے رکھے. وہی بات حکیم صاحب والی. کہتے ہیں اوئے چوکو خربوزے, میں تیرے خربوزیاں تے نہیں بیٹھا. کہتے میں بھی کوئی اتنا ماننے والا نہیں تھا. کہتے میں نے بھی آگے سے اسی طرح جواب دیا. میں نے کہا میں تمہیں ایک خربوزہ بھی نہیں دیتا, لیکن یہ خربوزے حکیم عبدالحی صاحب نے بھیجے ہیں. تو کہتے پتہ اس نے کیا کیا؟ 3 خربوزے اٹھا کر کہتا ہے پھر انہیں 3 نہیں بھیجے نے, چوتھا تو نہیں میرا. اللہ او بھائی جن کے سائیں مننے کا یہ حال ہے, پھر ان کا کیا عالم ہوگا؟ یقین کرو یار, کدھر ٹر پہ ہو تم؟ یقین کرو یار, بہت پیچھے جا رہے ہیں ہم دن بہ دن. ہاں بہت پیچھے جا رہے ہیں, یقین کرو حضرت. ہاں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہاں اور یہ نہ سمجھنا بڑے لوگ بیٹھے میں اپنی بات کروں سارے میرے ہار دئی ہوئے, نہیں حضرت. بڑے ایسے بھی ہو گزرے جو ہزاروں میل دور بیٹھے تھے, لیکن وہ ہوتے پھر بھی حضور کی بارگاہ میں تھے.